السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 8 اکتوبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ اور آج جو بیان ہوگا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، وہ دوسرے خلیفہ ہیں خلفائے راشدین میں سے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، تو سب سے پہلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی پیدائش اور ان کا خاندان، کچھ چیزیں انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں ان کے فضائل، پھر کس طرح سے ان کو خلیفہ منتخب کیا اس کے بارے میں، اور کون سے کام انہوں نے انجام دیے اپنے دور خلافت میں، تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس درس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے، آئینہ تاریخ ایام، جو عربی سے اردو ترجمہ ہے، شیخ عثمان الخمیس کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، جو بہت ہی سمجھیے کہ اہم کتاب ہے اپنے موضوع پر۔ تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے مختصر بیان کی ہیں، جیسے کچھ تاریخ پیدائش وغیرہ کے تعلق سے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے یا کس سن میں پیدا ہوئے، تو یہ چیزیں انہوں نے ذکر نہیں کی ہیں، تو وہ چیزیں میں انشاءاللہ اس کا میں اضافہ کروں گا دوسری کتابوں کے حوالے سے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ان کا مشہور واقعہ ہے اسلام لانے کا، وہ بھی انہوں نے اس کتاب میں نہیں ذکر کیا ہے، چونکہ بہت ہی مختصر انداز میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور خاص طور سے انہوں نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور جو اعتراضات کیے گئے تھے صحابہ کرام کے بارے میں، خاص طور سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئے گی تو اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں جن کا انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد کے جو ادوار ہیں، جو زمانہ، جو وقت آیا، اور اس طرح سے چونکہ یہ کتاب جو ہے واقع کربلا تک کہ ساری چیزوں کو محیط یعنی شامل ہے، اس میں ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں، تو انہوں نے بہت ہی اختصار سے کام لیا ہے، یعنی جہاں پہ ان کے تاریخ پیدائش وغیرہ کا تعلق ہے یا جو تعارفی جو باتیں ہیں، تو وہ بہت ہی مختصر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا اس میں کیا ہے کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ معلومات کے لیے، تاکہ سامعین کو تھوڑی سی معلومات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میرے دوستو، ان کا سلسلہ نسب جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح سے ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، اور اسی فہر کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ مصنف نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے ابو حفص ہے، نام عمر ہے، باپ کا نام خطاب، العدوی القرشی، قبیلے قریش سے ہیں۔ لقب ان کا فاروق ہے، مشہور ہیں اس سے۔ فاروق کا مطلب جو ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ دوسرے خلفائے راشدین ہیں یہ، یعنی جو 4 خلفائے راشدین ہیں اس میں سے دوسرے ہیں، اور کبار صحابہ میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان میں
بڑے صحابہ میں جن کا بہت ہی بڑا مقام ہے ان بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور اسلامی تاریخ میں وہ لوگ جن کی شخصیتیں مشہور ہوئیں اور جنہوں نے قیادت کی، حکومت کی، تو حکمراں کی حیثیت سے، یہ قائد کی حیثیت سے اس تاریخ اسلامی میں بہت ہی مشہور نام ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک ایسی شخصیت جن کا اثر بہت تھا لوگوں میں، جو مقبول اور جن کا اثر تھا، تو ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی، دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، ان 10 لوگوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ اور بہت ہی صحابہ میں جو زاہد اور علماء جو صحابہ میں تھے، ان علماء صحابہ میں سے ہیں، یہ زاہدوں میں سے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے یہ خلیفہ ہوئے، وہ بات ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور میں یہاں بتا دوں کہ 23 اگست سن 634 عیسوی میں خلیفہ منتخب کیا گیا تھا، جو عربی تاریخ کے حساب سے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو خلیفہ منتخب کیے گئے تھے۔ بہت ہی انصاف کرنے والے اور اپنے عدل و انصاف سے یہ مشہور تھے، اور آج دنیا جو ہے، جو غیر مسلم مورخین ہیں، وہ بھی ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اور بڑی ہی عزت و احترام کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے، چونکہ جو انہوں نے عدل و انصاف کی مثال قائم کی تھی اپنے خلافت کے زمانے میں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مثال آپ کو نہیں مل سکتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم رہے ہوں، سب کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا تھا، اور جو حق بجانب تھا، اگر مسلمان نے ظلم کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ، تو وہاں بھی ان کا وہی فیصلہ تھا جو ایک مسلم کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی انہوں نے کوئی طرفداری نہیں کی، سمجھ رہے نا۔ الحمدللہ یہی نتیجہ تھا کہ ان کا عدل انصاف بہت مشہور تھا، اور اس میں مشہور ہیں آج تک جو ہے، اور جب تک قیامت تک جتنے لوگ لکھیں گے حکومتوں کے تعلق سے، عدل و انصاف کے تعلق سے، تو ان کو یاد کیا جائے گا۔ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 586 سے لے کے 590 عیسوی کے درمیان ہے، بالضبط کوئی صراحتاً کوئی تاریخ نہیں ملی۔ سن 586، چونکہ مصنف نے یہ چیزیں ذکر نہیں کی ہیں کتاب میں نے تھوڑا اس کو دوسرے مراجع سے میں نے اس کو لیا ہے۔ 586 اور 590 کے درمیان ان کی تاریخ پیدائش ہے، یعنی ہجرت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 40 سال پہلے، یا جیسا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت سے 30 سال پہلے، 30 سال پہلے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ جو واقع فیل ہوا تھا، عام الفیل جسے کہتے ہیں، جو ابرہہ نے جو چڑھائی کی تھی مکہ پہ ہاتھیوں کے ساتھ، تو اس کے بعد جو ہے اس عام فیل یعنی اس سال کے، اس کے بعد یعنی 13 سال کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ تو بہرحال جو بھی رہا ہو، ہے نا۔ اور ان کی وفات جو ہے 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری، 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری، اور مطابق 7 نومبر 644 عیسوی، 7 نومبر 644 عیسوی، اور یہ مدینہ منورہ میں، سمجھ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں مدفون ہیں۔ ابوبکر صدیق ہیں ایک سائڈ میں، دوسری طرف جو ہے یہ وہیں بغل میں حضرت عمر بن خطاب کی بھی قبر ہے۔
تو یہ ان کے بارے میں مختصر جو ہے یہ ہوا میرے دوستوں کہ ان کی تاریخ پیدائش یا ان کا خاندان، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کے تعلق سے، پھر میں کچھ باتیں ذکر کروں گا جو مصنف نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ان کے فضائل وغیرہ کے تعلق سے۔ میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کتاب میں مذکور نہیں ہے، چونکہ بہت ہی ایک مشہور واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ، کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنے لگے۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، ہے نا، کافی جو ہے تکلیفیں دی جا رہی تھی مسلمانوں کو، تھوڑی سی تعداد تھی، تو جب یہ اسلام قبول کیے تو اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن مسعود کا جو بیان ہے کہ ہم عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنے لگے، لوگوں کا خوف چلا گیا، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ تھوڑا بہت ہی جری تھے، بہت ہی کیا تھا کہ مطلب جو ہے سخت قسم کے تھے، یہ لوگوں سے ڈرتے نہیں تھے، کوئی خوف نہیں تھا ان کے اندر۔ تو ان کے اسلام لانے کے بعد جو ہے لوگوں کا خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ تو میں وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں الرحیق المختوم سے۔ رحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کو ذکر کیا ہے رحمہ اللہ، اور آپ اور بھی بہت ساری کتابوں پائیں گے، اور مشہور واقعہ ہے جو ہے۔ مولانا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک بہت پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی ہے، یعنی نبوت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے کیا ہے 6ویں سال۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، یعنی ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی، چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور حضرت انس سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام، ان میں سے یعنی ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب اور ابو جہل دونوں کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت پہنچا جو ہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لکھتے ہیں مولانا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام جو ہے رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا، یعنی دھیرے دھیرے وہ اسلام ان کے دل میں بیٹھتا جا رہا تھا، اسلام کی محبت بیٹھتی جا رہی تھی۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے، سختی تھی تھوڑی اندر، سخت تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں، یعنی جو مسلمان تھے اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن جو اسلام میں آ گئے تو ان کے ہاتھوں یعنی طرح طرح کی سختیاں
جھیلی تھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے، باپ دادا کی جو رسمیں تھیں، جو لوگ جس پہ چل رہے تھے، اس کا احترام بھی عمر بن خطاب کے ہاں بہت تھا، اور اسی طرح سے بلا نوشی اور لہو و لعب کے دلدادہ تھے۔ لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا۔ جو مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو چیزیں ان کے اندر ابھرتی تھیں کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے، اسی لیے ان کی کیفیت جو ہے عجیب تھی اس وقت، جو ہے ایسا تھا کہ بالکل کبھی بھڑکے اور کبھی جو ہے ڈھیلے پڑ گئے۔ جیسے مثال کہتے ہیں کہ دم میں ماشا دم میں تولا، مولانا لکھتے ہیں سیدھا ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا، یعنی کبھی ماشا کبھی تولا، یعنی ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے، اس طرح سے ان کی حالت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ جمع و تطبیق کے ساتھ، یعنی سب کو اکٹھا کر کے اور ساری روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے، یعنی جو اس سے ان کو ایک اطمینان مل رہا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا وہ ہو یہ تو کاہن ہے، یعنی شاعر نہیں تو ایک کاہن ہے، نجومی۔ لیکن اتنے میں آپ نے آیت تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کسی کا کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگنزی ہو گیا، یعنی بیٹھ گیا اسلام۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آبا و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ بڑا تھوڑا اردو بڑی سخت جو ہے استعمال کیا ہے مولانا صفی الرحمن رحمہ اللہ نے، جو کتاب کا ترجمہ کیا عربی سے اردو میں۔ تو بہرحال یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو باپ دادا کے تعلق سے جو عصبیت تھی ہے نا، اور ان کے دین کی جو عظمت کا احساس تھا وہ باقی تھا ان کے اندر، ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور پڑ گیا تھا، وہ باپ دادا کے دین کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان کا یہ عظمت کا احساس تھا ان کے دل کے اندر کہ شاید یہی صحیح ہے، یعنی اس لیے لکھتے ہیں کہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے، ہے نا۔ تو جو بہرحال ایک جو اسلام کے بارے میں جو ان کے اندر تھوڑی سی جو ایک دشمنی جو تھی اسلام کے تعلق سے، جو چیز ناپسند تھی ان کو، تو باپ دادا کے دین کو سوچ کر کے وہ چیز ان کے اندر باقی تھی، ہے نا، اور وہ اسلام دشمنی میں لگے رہے۔ وہ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ اتنی زیادہ مطلب جو ہے دشمنی تھی جو ہے ان کے دل میں، سختی تھی طبیعت کی، ان کی سخت طبیعت تھے ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ان کے دل میں جو بیٹھ گئی تھی، تو وہ ایک دن خود سوچے ہو کہ چلو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دیتے ہیں، وہ تلوار لے کر نکل پڑے۔ لیکن ابھی راستے ہی میں تھے، اب یہاں سے تھوڑا آپ سنیے گا کہ کس طرح سے ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے۔ لیکن ابھی راستے ہی میں تھے، وہ تلوار لے کے نکلے تو راستے میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ النحام ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ خاندان کے لوگ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کا جو خاندان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں، یعنی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو بڑا عجیب مسئلہ تھا۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے، میری بہن بہنوئی بھی بے دین ہو گئے، یعنی ان کے حساب سے، یعنی اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ غصے سے بے قابو ہوئے اور سیدھے بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ کیا تھا، ان کے بہن بہنوئی کو کیا سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ تھا جس میں وہ لکھا گیا تھا، وہ پڑھا رہے تھے اس کو۔ اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا، وہ آتے رہتے تھے، انہیں قرآن سکھاتے پڑھاتے رہتے تھے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے، ڈر اتنا تھا۔ حضرت خباب گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا جو پڑھ رہی تھیں، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات سن چکے تھے، ہے نا۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ ان کی بہن نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ اپنے بہن بہنوئی سے کہا کہ غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو، تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں حق ہو تو کیا کرو گے؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا، یعنی مارنے پیٹنے لگے۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو بھی ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا، بہن کو بھی مار دیا غصے میں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، غصے میں، عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں شہادت دیتے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک قرأت کی، یعنی سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھی جو ہے۔ تو کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ کہ ہیں کہاں وہ۔ حضرت خباب حضرت عمر کے فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے، جو چھپے ہوئے تھے اندر جو ہے نا، اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دعا کی تھی لگتا ہے کہ گویا کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے نا، اور انہوں نے راستہ بتایا، جگہ بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں، ہے نا، یعنی صفا کے پاس جو کوہ صفا جو پہاڑ ہے اس کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار لٹکائی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی، یعنی جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا جب، ہے نا، تو دیکھا کہ عمر تلوار لٹکائے ہوئے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے، سب ڈر گئے کہ عمر آ گیا، اب خیر نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے
تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے، حضرت حمزہ نے کہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی، وہی نازل ہو چکی، تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور اس بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پہ نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر نے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا، یعنی اسلام میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی جو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرے دوستو ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ اس طرح سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی ابو جہل اور عمر کے بارے میں کہ دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا۔ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن خطاب کو جو ہے پسند کیا اور کس طرح سے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، ہے نا۔ بہن بہنوئی کے گھر گئے اور جب وہاں پہ ساری چیزیں سنی تو دل نرم پڑ گیا، اسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ہے نا، وہ کیا ہے نچھاور ہونا چاہتے تھے اور گھر کا پتہ پوچھا، رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ ہے میرے دوستو، اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے ہے نا یعنی مکہ میں، اس کو مولانا نے یہاں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں ان کے تعلق سے، اور لمبا سب واقعہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ گئے اور لوگوں کو بتایا اس طرح سے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ابو جہل کے گھر پہ بھی گئے اور پھر ان کو بہت ساری تکلیفیں دی گئیں جو ہے وہاں پہ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے انہوں نے ذکر کی ہیں، اور بہرحال تو میرا بتانے کا مقصد یہی تھا یہاں پہ کہ اس طرح سے جو ہے انہوں اسلام لائے اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہی ہے۔ اور وقت چونکہ ختم ہے، انشاءاللہ اب کل دوسری قسط میں ان کے تعلق سے کچھ اور باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، جو باتیں میں اہم سمجھوں گا کہ وہ بیان کی جائیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو ہے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی، ہے نا، اور لوگوں کا خوف ختم ہو گیا، اور عزت اور کی زندگی، وہ عزت و آبرو کی زندگی وہ بسر کرنے لگے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کا یہ واقعہ ہے میرے دوستو، اور پڑھنا چاہیے ہمیں ان کی سیرت کو۔ ایسے لوگوں کی بہت ساری کتابیں ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں، میں کل دیکھ رہا تھا رات میں، تو بہت ساری لوگوں نے ان کے بارے میں مستقل جو ہے کتابیں لکھی ہیں ان کی سیرت پر، اور ان کے بارے میں جو ہے۔ تو بہرحال ہمیں ایسے لوگوں کی سیرت کو پڑھنی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کے بڑے کبار صحابہ میں سے یہ لوگ ہیں میرے دوستو، بہت بڑا مقام ہے ان لوگوں کا۔ انشاءاللہ العزیز کل میں ان کے جو فضائل اور کچھ مناقب جو ہے میں ذکر کروں گا، تو اس میں کچھ باتیں آئیں گی ان کے تعلق سے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے لوگ تھے اور ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، کل ان کے فضائل و مناقب اور ان کی خلافت اور جو ان کے خلافت میں جو واقعات پیش آئے اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے میں توفیق چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ رب العالمین جو ہے ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور ہمیں اپنے اسلاف کے بارے میں ان کی ہسٹری، ان کے اتہاس اور اسلام کی تاریخ کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جو ہے ہم سب کو ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔